بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کے احکام اور مسائل کا بیان ہے۔ شہید کے لغوی معنی گواہ، حاضر ہونا، دیکھنا اور مطلع ہونا ہے۔ اصطلاح شرعیت میں اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ شہید الدنیا والآخرہ، یہ پہلی قسم یعنی دنیا اور آخرت کا شہید۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی نے اپنی جان قربان کر دی تو یہ دنیا میں بھی شہید ہے، یعنی شہید کے احکام لاگو ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی شہید کا درجہ اسے حاصل ہوگا۔ دوسری قسم ہے شہید الدنیا، یعنی صرف دنیا کے اعتبار سے لوگ اسے شہید کہتے ہیں، آخرت میں درجہ شہادت اسے نہیں ملے گا۔ اس میں ایک قسم تو وہ ہے جو ریاکاری، نمود اور کسی منصب اور شہرت کی خاطر اپنی جان قربان کر دے، یا کسی اور غرض کے لیے وہ جان قربان کر دے، تو پھر ایسی صورت میں دنیا والے تو اسے شہید کہتے ہیں لیکن آخرت میں وہ شہادت کے درجے سے محروم رہے گا۔ تیسرا ہے شہید الآخرہ، یعنی دنیا میں شہید کے احکام لاگو نہیں ہوتے مگر آخرت میں اسے درجہ شہادت مل جائے گا، جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حکمی شہید کی، کہ اس پر شہید کا حکم لگایا گیا کہ دنیا کے اعتبار سے تو شہید نہیں ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ شہید ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں شہید کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ یعنی دین کے راستے میں قتل کیے جائے ان کی ایسی فضیلت کہ ان کی نسبت یوں بھی نہ کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہے، لیکن تم اپنے موجود حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے مقرب ہیں اور ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے سے متعدد احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ لوٹ کر دنیا میں جانا پسند نہیں کرے گا، اگرچہ روئے زمین کی ساری چیزیں اسے مل جائے۔ البتہ جب شہید اپنی عزت و تکریم کو دیکھتا ہے تو آرزو کرتا ہے کہ دنیا میں واپس لوٹ کر جائے اور 10 مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ شہید کی اقسام اور احکام۔ شہید کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شہید حقیقی، وہ شہید جو کسی ہتھیار، پتھر یا گولی وغیرہ سے مار دیا گیا ہو اور وہ زخمی ہونے کے بعد غذا، پانی، دوا اور کوئی دنیاوی نفع اٹھائے بغیر دم توڑ دے تو یہ شہید حقیقی کہلائے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں فقہا کی نظر میں حکم یہ ہے کہ بلا غسل و کفن نماز جنازہ کے بعد خون آلود کپڑوں میں اس کی تدفین کر دیں۔ دوسری قسم شہید حکمی، جن کو آخرت میں شہید کا درجہ عطا ہوگا مگر دنیا میں شہید کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ شہید حکمی کے حوالے سے احادیث میں ذکر آیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مرنے والوں میں سے کسے شہید سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے راہ میں قتل کیا جاتا ہے ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر شہید اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا اور کسی معرکہ جہاد میں شامل ہوئے بغیر مر گیا
یا جو اللہ کے دین کی کسی بھی خدمت کے لیے نکلا اور اس دوران مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا کہ شہید کی 5 قسمیں ہیں کہ طاعون کی بیماری اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، اور ڈوب کر مرنے والا، ملبے میں دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ اسی طرح جل کر مرنے والا، بچے کی ولادت کے وقت مرنے والی خاتون، اپنے مال کی حفاظت کرنے والا اگر مر جائے، اس کو کوئی مار دے تو یہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے، یہ سب شہید ہیں۔ متعدد روایات میں یہ کئی اقسام بیان ہوئی ہیں، فقہا نے اس کی 40 قسمیں بیان کی ہیں۔ کسی حادثے میں لا علاج بیماری میں مرنے والا بھی اسی حکم میں شامل ہے کہ وہ بھی حکماً شہید ہے۔ حکمی شہید کے حوالے سے احکام یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، البتہ آخرت میں سے درجہ شہادت حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔